السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو مسلمانوں کے 4 حقوق بتاؤں گا جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حق ہیں، اور حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر مسلمان پر 4 حق ہیں، وہ ادا کیا کرو۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سے حق ہیں جو ہم دوسرے مسلمان کے حق ادا کریں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے محسن کی امداد کیا کرو۔ وہ محسن کون ہوتے ہیں بھائی؟ محسن تمہاری بہن، تمہارا بھائی، تمہارے والدین، تمہارا رشتہ دار، تمہارے چاچے، تمہارے مامے، تمہارے دوست احباب جو تمہارے ساتھ دل کے معاملے سے اچھے ہوں اور تمہارے دوست ہوں اور تمہارے ہر وقت کام آنے والے ہوں، ان کی امداد کیا کرو۔ کہا کہ جب کوئی مشکل وقت ان کے اوپر آن پڑے تو تمہارے اوپر کچھ آسانی ہو تو تم صاحب روزگار ہو، تمہارے پاس کچھ دولت ہے، کچھ پیسے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے بھائی کی، دوسرے محسن کی امداد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین زکوٰۃ، سب سے بہترین امداد وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کی جائے۔ کہ ایک بھائی بھوکا بیٹھا ہے، دوسرا بھائی کھا رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے بھائی کے ساتھ اسے بھی اپنے کھانے میں شریک کریں۔ اگر زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو ہم دیکھیں کہ ہم 2 بھائی ہیں، ایک میرا بھائی جو ہے وہ اس کی مالی حالت ٹھیک نہیں، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کا نظام صحیح نہیں، تو میرا حق ہے کہ میں زکوٰۃ تو نکال رہا ہوں، بجائے اپنے دور دراز کے لوگوں کو دینے کے میں اپنے بھائی کو وہ پیسے زکوٰۃ کے دے دوں، اس سے اس کا تعاون ہو جائے گا، وہ کچھ میرے برابر ہونے کی کوشش کرے گا، ایک دو سال تک اس کی جیسے کچھ نہ کچھ امداد یا مدد کرتے رہو گے تو وہ بھی تمہارے ساتھ برابر ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اب یہ سوچو یہ کیسی بات ہوئی؟ گناہ وہ کر رہا ہے، مغفرت کی دعا آپ کریں، تو یہی تو سبق سکھانا تھا کہ تو بھلائی چاہتا ہے اس برے کی جو گندا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا ہے، پھر بھی تو دعا مانگتا ہے اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، اس کے گناہوں کی اس سے معافی دے دے۔ تو جب یہ تو سوچے گا اس کے گناہوں سے پہلے خدا تیرے گناہ بخش دے گا۔ فکر کر کے دیکھ، کبھی کسی کے لیے دعا کر کے تو دیکھ، دعا تو کس کے لیے کرے گا؟ رحم تیرے اوپر کیا جائے گا کہ تیرا دل اچھا ہے، تیرے دل کی کیفیت کو اللہ دیکھے گا کہ ایک دوسرا مسلمان بھائی گناہ کرتا ہے مگر اس کے لیے مغفرت یہ طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش وہ یہ گناہ نہ کرے۔ جب تو اس کے لیے دعا کرے گا اللہ اسے تو بخشے گا ہی مگر تجھے پہلے بخش دے گا، تیری دعا اس کے لیے بعد میں قبول ہوگی، تیرے لیے پہلے قبول ہو جائے گی، تیری نیت کو خدا دیکھے گا۔ نمبر 3 فرمایا کہ مریض کی عیادت کیا کرو۔ مریض کی عیادت کیا کرو گے، ایک بندہ بیمار ہو گیا، تمہارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا، اور وہ تمہارا قریبی تھا، جب بیمار ہوا وہ تو تیرا حق تھا تو اس کے پاس جا، اس کی عیادت داری کر، اس کو تسلی دے۔ بھائی بیماریاں آ جاتی ہوتی ہیں، تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، وہ آزمائشیں بن کر آئیں یا سزا بن کر آئیں، جو تو پریشان نہ ہونا، ہم تیرے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے، تجھے ہسپتال لے جائیں گے، تجھے کوئی چیز کی ضرورت ہوگی وہ تجھے ہم دیں گے، مگر تو پریشان نہ ہونا۔ جب اس کے پاس تو جائے گا اسے تسلی دے گا، تو تسلی جب دے گا تو اس کا دل بڑا ہو جائے گا کہ یار میں اکیلا پریشان ہو رہا تھا، یہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں اس کا مقابلہ بیماری کا کر سکتا ہوں۔ تو پھر تیری نیت کو اللہ دیکھے گا، تو اس کے لیے دعا کرے گا، تو اس عیادت دار کو
جو بیمار کو تیری عیادت داری کی ایک تسلی ملے گی، دعا کرے گا تو اس کے حق میں اندر قبول ہوگی، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ کسی چھوٹے سے حکیم سے دے دے، چاہے ایک پوڑیوں سے دے دے، اگر نہ دے تو بڑی بڑی بیماریاں بڑی بڑی دوائیاں مٹی بن جاتی ہیں، اگر دے تو ایک پوڑی سے شفا ہو جاتی ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے نا، جب چاہے کسی کو بیماری دے، شفا دے، وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر تو عیادت داری کے لیے لازم جایا کر، تجھے اس کا اجر پتہ چل جائے تو ہر بیمار کے اوپر کے واسطے تو اس کی عیادت داری کرے، بڑا ہی اجر ملتا ہے۔ اس کا حق بھی ہے کہ تو اس کے پاس جائے، تیرا حق بھی ہے کہ اگر وہ اس کا حق ہے کہ وہ تیرے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا نماز میں ہر وقت، تو تیرا حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت داری کے لیے جا۔ نمبر 4 فرمایا جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں ان کو اپنا دوست رکھا کر، دوست جو تو نے بنانے ہیں وہ توبہ کرنے والے بنانے۔ توبہ کرنے والے کون سے ہوتے ہیں؟ توبہ کرنے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے بھائی، اللہ سے جو نہیں ڈرتا وہ کائے کی توبہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نشانی ہے جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر پہاڑ گرتا ہے، وہ دب جاتا ہے، پھر وہ روتا ہے، سسکیاں مارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا اسے چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، مگر سیئات کو حسنات میں تبدیل کیا جاتا ہے اگر بندہ ندامت کے آنسو بہائے۔ کہ کہا کہ ایک بندے سے گناہ ہوا تو وہ اپنے گناہوں کے اوپر روتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر فضل کیا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے، مگر تیرے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ گناہ تو اس سے ہو گیا، یہ انسان ہے، انسان ہے بھائی، اور جو انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنے گناہ کر کے پھر اللہ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے توبہ کر لی اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے اوپر پکڑ ہے ہی نہیں۔ تو یہ 4 حق ہیں مسلمانوں کے مسلمانوں پر، تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس سے ہماری زندگی نرالی بن جائے گی، انوکھی بن جائے گی، خوبصورت بن جائے گی۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 کاموں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں یہ توفیق ہوگی تو ہماری زندگی میں ایک رونق آئے گی، اور رونق سے ہماری زندگی بھی چمک جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔